बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले चंद दिनों से एक खबर तवातर के साथ दी जा रही है कि अमेरिका से डॉक्टर्स और कारोबारी हजरात का एक वफद एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए इस्लामाबाद में मौजूद है। ये वफद कहाँ गायब हो गया है, ये एक बड़ी खबर है। इस पर हम आज वीडियो में बात करेंगे। आज मुल्क भर के अंदर यौम तकबीर की जो है वो तकरीबात मुनक्कद हुई हैं। रावलपिंडी के अंदर भी एक तकरीब हुई है और उसमें मरियम औरंगज़ेब के साथ क्या हुआ है, वीडियो वायरल हो गई है। अब वो भी आपके सामने रखना है। पंजाब पुलिस के जो असला स्टोर्स हैं वहाँ से असला चोरी हुआ है और ये बड़ी एक अजीब खबर है। इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। अब पंजाब पुलिस हो या बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज हो, उनका काम पाकिस्तानी अवाम का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ है। जब वो खुद ही अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो या वहाँ पे कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो तो फिर उस पे बोलना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। अब ये खबर कल एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर आई और आज डॉन न्यूज़ ने इस खबर की तफसील शेयर की है। हुकूमत की तरफ से या पंजाब पुलिस की तरफ से अभी तक इसका इनकार नहीं किया गया। इसका मतलब है कि ये खबर इंतहाई तशवीशनाक है। अब इसके दो पहलू हैं। अब खबर क्या है? खबर यह है कि पंजाब के पुलिस स्टोर से 24.5 करोड़ रुपए मालियत का असला गायब हो गया है। ऑडिट रिपोर्ट कहती है कि पंजाब के कुल 12 अजला से असला चोरी गायब हुआ है। जहां से असला यानी असल गायब हुआ है, इनमें डीपीओ मुजफ्फरगढ़ ऑफिस, सीपीओ मुल्तान ऑफिस, डीपीओ सियालकोट ऑफिस, डीपीओ साहिवाल ऑफिस, डीपीओ गुजरात ऑफिस और डीपीओ ओकाड़ा ऑफिस ये शामिल हैं। आज डॉन न्यूज़ की इसकी तफसीलात जो है वो शेयर की है। अब ये एक जगह पे नहीं हुआ, मुख्तलिफ जगह पे हुआ है और वो जो हसन साहब हैं वो आपको इल्म है सियालकोट में है, वहीं पे इलेक्शन चले हो रहा है अभी। तो अब अगर लाजमी बात है कि जब हर जगह पे करप्शन होती है तो कहीं ना कहीं फिर ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। कहीं ये कोई एक ही गैंग है या माजरा क्या है, इसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, चूँकि तहकीकात के बगैर ये काम नहीं चल सकता। वैसे तो हमारा कोई हाल नहीं है, थानों के अंदर जो मामलात हैं आम आदमी आज भी पिसा हुआ है और मरीम नवाज की हुकूमत जो है वो अपने बुलंद बांग जो दावे है वो करती रहती है। आज पिंडी के अंदर यौम तकबीर की तकरीब थी और वहाँ पे नून लीग के जो कारकुनान हैं वो शरीक हुए। मरियम औरंगज़ेब वहाँ पे मौजूद थी और मरियम औरंगज़ेब जब खाना खुल जाए तो आपको इल्म है ये ज़रा कमज़ोरी होती है, तो खाना लगा तो लोग खाने की तरफ उन्होंने कहा छोड़ें जी ये तकरीरें और जो कुछ है। तो अब वो जाके उनके खाने की वीडियो आ रही है। अब मरियम औरंगज़ेब जो है वीडियो के अंदर सुना जा रहा है और सारा वो देखी जा रही है कि नारे लगवा रही हैं, उधर से सारे लोग खाने पे टूट पड़े हैं और उधर से वो नारे लगाती जा रही हैं, नारा है तकबीर और ये सारी बातें हो रही हैं। अब भाई बात ये है कि आप या तो पहले खाने ना लगाएं, कम से कम आप मैनेजमेंट तो दिखाएं। पहले ही आपके हवाले से ये मशहूर है कि आप बिरयानी की प्लेटों पे ये सारा कुछ करते हैं, तो आप मजीद ये क्यों इस तरह के हरकत करते हैं जिसकी वजह से मजीद आप पे लगे हुए जो इस तरह के इल्ज़ामात या एक शुगल मेला वो बन जाता है। अब वो नारे लगवा रही हैं और सब उसकी बात को नहीं सुन रहा, पर लंगर के अंदर लगे हुए हैं। तो ये इससे अंदाजा होता है कि जो कौमी तकरीबात हैं आप छुट्टी कर रहे हैं पूरे मुल्क को। हालांकि इस तरह ये छुट्टियों के अंदर इजाफा नहीं करना चाहिए, हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। भाई तालीमी इदारे हैं, ऑफिस हैं, हर जगह पे आप इसकी तकरीबात करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है बजाय इसके कि आप छुट्टियों के अंदर इजाफा करते जाएं। तो अब यहाँ पे ये दिलचस्पी का जो आलम है इस पे अब मीम्स बन रही हैं और मुख्तलिफ तरह के तबसरे सोशल मीडिया पर इस वक्त हो रहे हैं। अच्छा, सबसे जो आम खबर है वो अमरीकी वफद की है जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त देखिए तहरीक इंसाफ जो है पिछले 3 सालों के अंदर जब से इमरान खान की हुकूमत गई है
نو ڈاؤٹ کارکنان نے، قیادت نے بڑی محنت کی ہے، حالات جس طرح بھی ہوئے ہیں، گرے ہیں پھر سنبھلے ہیں پھر اٹھے ہیں۔ اب ایک مرتبہ پھر جو ہے پاک بھارت جنگ کے بعد ایک جو مقبولیت کا گراف ہے وہ دوسری طرف کا بھی کافی اوپر گیا ہے۔ اب یہ سمجھا جا رہا ہے اس ساری صورتحال کے اندر تو اب کہ بھئی ملک ترقی کر رہا ہے، معیشت بہتر ہو رہی ہے، الیکشن وقت پر ہوں گے، یہ بات اگر عمران خان مان جاتے ہیں تو پھر چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو سکتی ہیں۔ آ کے زیادہ جلسے جلوس دھرنے ریلیاں اگر نہیں کریں تو شاید یہ بھی قابل قبول ہوں، لیکن عمران خان کو ان طریقوں پہ منایا نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے، کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ گارنٹی کون دے گا۔ تو اب اس وجہ سے آنے والے دنوں کے اندر تحریک انصاف بھی اناؤنس کر رہی ہے کہ ہم پھر ایک بڑا احتجاج کریں گے، لیکن کیا اس احتجاج کے ذریعے تبدیلی آ جائے گی؟ اب ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ جد و جہد مسلسل کریں، لیکن تبدیلی تب ہی آئے گی جب پوری پاکستانی عوام ہر جگہ سے کھڑی ہوگی۔ یعنی جب آپ بڑی تبدیلی لے کر آتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے جیسے ووٹ دینے کی حد تک کھڑی ہوئی ہے اور عملی سڑکوں پر بھی کھڑی ہوگی، پھر یہ چیز ہو سکتی ہے۔ لیکن ابھی تک یہ جو تیاری ہے اس طریقے سے وہ نظر نہیں آتی۔ میں جب ویڈیو بات کروں گا تو الٹیمیٹلی جو تحریک انصاف کے ہمارے دوست ہیں وہ بہت اس پہ تنقید بھی کریں گے کہ آپ حوصلہ پست کر رہے ہیں، اور بھائی جد و جہد جاری رکھنی چاہیے، یہ اپریشیٹ ہے کرنا چاہیے اس سارے معاملے کو، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے نا وہ اس کو نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قوم سڑکوں پر اتنی بڑی تعداد میں نہیں نکلتی، اور یہی اصل وجہ ہے۔ اب یہاں پہ الیکشن ہر صورت وہ وقت پہ کروانا چاہتے ہیں، اور معاملات جو ہے وہ خارجہ محاذ پہ بھی بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں، اور کچھ اور چیزیں بھی اب وہ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں، اور ویسے بھی جو ہے وہ یہ 2 سال جو ہے وہ مزید تحریک انصاف کو اسی طرح کی جد و جہد کرنی پڑے گی۔ اب آج جو خبر انصار عباسی لائے ہیں، انصار عباسی کا آپ کو علم ہے وہ اسی طرح کی خبریں لاتے ہیں، اور تحریک انصاف کے ذرائع کہتے ہیں بھائی ہمیں کوئی علم نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر کوئی بزنس مین کا جو وفد ہے امریکہ کے اندر وہ ادھر کوئی نہیں ہے، یہ کون سے ڈاکٹر ہیں کون سے بزنس مین ہیں، یہ کیسے ہوا کے اندر یہ شرلی چھوڑی جا رہی ہے، خبر کا تعلق کوئی سمجھ نہیں آ رہا، لیکن انصار عباسی مسلسل یہ خبر دے رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ان کی کسی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اگر ملاقات نہیں ہونی تھی اور کوئی اس طرح کا ماجرا تھا تو پھر ان کو کوئی وہ آتے کیوں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اب وہ کہتے ہیں باخبر ذرائع نے انکشاف کیا کہ جس وقت عمران خان کی قانونی اور سیاسی قسمت غیر یقینی نظر آ رہی ہے، امریکہ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹروں اور تاجروں کا ایک گروپ اس ہفتے کسی بھی وقت ڈیالہ جیل میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان وفد کی پاکستان میں موجودگی سے آگاہ ہیں اور وفد کا خیال ہے کہ وہ ان سے ملاقات کے لیے آمادہ ہیں۔ متوقع ملاقات کی تفصیلات اب تک واضح نہیں، لیکن وفد کا یہ دورہ عمران خان کے لیے ممکنہ ریلیف کے حصول کی خاطر خاموش سفارتکاری کے ذریعے نئی کوششیں شروع کرنے کا حصہ سمجھا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اس گروپ کی پاکستان آمد سے قبل ہی اس سے رابطے میں تھے۔ یہ وفد گزشتہ ہفتے سے ملک میں موجود ہے، لیکن اب تک اسلام آباد میں اس کی کسی عام عہدیدار سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وفد کا یہ دورہ پس پردہ کوششوں کا حصہ ہے۔ انہی کوششوں کے سلسلے میں یہ چند ماہ قبل بھی اسلام آباد آیا تھا۔ اب وہ والے تو تحریک انصاف نے عمران خان نے وہ ریجیکٹ کر دیا تھا، اور پہلے بھی ایک بندہ دوسری بار گیا تو اس کو اجازت ہی نہیں دی تھی، ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب پتہ نہیں یہ اگر وہی ہے تو عجیب بات ہے۔ وفد کی ایک مرتبہ پھر پاکستان آمد سے قیاس آرائیاں شروع ہوئی ہیں کہ عمران خان کے مستقبل کا راستہ تلاش کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی ایسے حالات میں جب پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کے لیے سیاسی اور قانونی ریلیف کے امکانات غیر یقینی کا شکار ہے۔ پی ٹی آئی کی پالیسی میں تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہو پائی۔ یعنی اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پس پردہ ملاقاتوں کے ساتھ پی ٹی آئی کی عوامی سطح پر پیغامات
بیانات نمایاں تبدیلی کی ضرورت ہے، بالخصوص پارٹی رہنماؤں، پارٹی کے سوشل میڈیا ٹیموں اور پارٹی کے بین الاقوامی چیپٹرز کے لیے بہت ہی عام ہے کہ وہ امریکہ اور برطانیہ میں بیٹھ کر پاک فوج اور اس کی اعلیٰ کمان کے خلاف اپنایا جانے والا رویہ تبدیل کریں۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ پر مسلسل تنقید، آن لائن مہمات اور بیرون ملک سے لابنگ کی کوششوں نے مبینہ طور پر کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ تو اب یہ ماجرا ہے کہ وہ وفد کہاں غائب ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، نہ اس کی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات ہوئی ہے، نہ اس کی عمران خان سے ملاقات ہو رہی ہے، بس جی ہو رہی ہے، ہونے والی ہے۔ اور اگر ان کو کوئی یقین دہانی نہیں تھی تو وہ آئے کیوں ہیں؟ اور اگر وہ ادھر ہیں ہی کوئی نہیں تو یہ خبریں کیوں مسلسل دی جا رہی ہیں؟ پی ٹی آئی کو اس کا پتہ کوئی نہیں ہے، وہ اس کی تصدیق کو نہیں کر رہے۔ تو یہ اس وقت وہ جدھر بھی ہے وہ غائب ہے وفد بھائی، یا تو امریکہ میں غائب ہے اور یا پھر پاکستان کے اندر غائب ہے۔ اس کی کوئی بھی اتھینٹک ابھی تک کوئی خبر اس حوالے سے سامنے نہیں آئی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔